السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور اس سلسلے کی ایک اور اہم ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دعائے برہتی کے بارے میں۔ دعائے برہتی کے حوالے سے کسی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک عرض تھی کہ آپ ایک ویڈیو دعائے برہتی پر بھی بنائیں کہ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ عہد کبیر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا عہد نامہ ہے جس سے جنات ان کے قبضے میں تھے، تو اس پہ بھی ایک ویڈیو بنوائے۔ لوگ اس کے بھی چلے کروا رہے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دعائے برہتی کے حوالے سے آپ بتائیں۔ اس کے بھی عاملین چلے کرواتے ہیں، اور عاملین کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ دعائے برہتی، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قابو کیا ہوا تھا، یعنی یہ دعا ان کے پاس تھی اور اس دعا کے ذریعے انہوں نے جنات کو قابو کیا ہوا تھا۔ دعائے برہتی ایک من گھڑت چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس دعا کے اندر ایسے عجیب و غریب قسم کے الفاظ اور عجیب و غریب قسم کے نام اسما لکھے ہوئے ہیں جن کا نہ قرآن میں ذکر ہے، نہ سنت میں ذکر ہے، نہ ہمارے دین اسلام میں کہیں ذکر ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے بدوہن کے بارے میں بتایا تھا، تو یہ بدوہن کا ذکر بھی اس دعائے برہتی میں ہے۔ اس کے علاوہ اسی طرح بدوہن کی طرح من گڑت قسم کے عجیب و غریب قسم کے شیطانوں کے اور بڑے بڑے جنات کے نام جو ہیں اس کے اندر ذکر ہیں، اور ان سے مدد مانگی گئی ہے۔ تو یہ اس قسم کی جو دعائیں ہوتی ہیں، یہ جو عاملین جادوگر چلے کرواتے ہیں، یہ اصل میں شیطان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انسانی شکل میں۔ شیطان جو ہے نا، شیطان کسی جنس کا نام نہیں ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قرآن کی آخری جو آیت ہے من الجنۃ والناس، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے یہ صرف انسانوں میں سے نہیں ہوتا، بلکہ شیطان انسانوں میں صرف جنات میں سے نہیں ہوتا، بلکہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ شیاطین یا شیطان کسی جنس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سمجھ لیں کہ صفت کا نام ہے۔ شیطان کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے اور شیطان کوئی جن بھی ہو سکتا ہے۔ چونکہ عام طور پر ابلیس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان صرف ابلیس ہے۔ ابلیس صرف شیطان نہیں ہے، شیاطین جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، بعض انسان بھی شیطان ہوتے ہیں۔ اس قسم کی چیزیں، اس قسم کے چلے جو کرواتے ہیں، یہ سارے شیطان ہوتے ہیں، انسانی شکل میں ہوتے ہیں، چاہے وہ بظاہر کتنے ہی معزز لگتے ہوں، بظاہر آپ کو بڑے نیک لگیں گے، لیکن حقیقت میں وہ شیطان ہوتے ہیں۔ اس قسم کے من گڑت قسم کی دعائیں جو بنائی ہیں، جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و سنت کے اندر، اور ان کے اندر پھر عجیب و غریب قسم کے جو ہیں وہ نام ہوتے ہیں شیطانوں کے، ان سے مدد مانگی گئی ہوتی ہے، ان کو پکارا گیا ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے پھر اس قسم کی چیزیں پڑھنے سے شیاطین خوش ہوتے ہیں اور پھر وہ بعض کام کر بھی لیتے ہیں۔ تو یہ چلے عام طور پر کروایا جاتے ہیں جی شیطانوں کو یا جنات کو قابو کرنے کے لیے۔ بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے جی جنات ہم قابو کرتے ہیں، مجھے بھی ایک میسج آتے رہتے ہیں جی جن قابو کرنے کا طریقہ بتائیں، موکل قابو کرنے کا طریقہ بتائیں، جی ہمزاد کو کے ساتھ رابطے کا طریقہ بتائیں۔ تو اس قسم کی کوئی چیزیں شریعت میں نہیں ہیں، یہ ساری من گڑت باتیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جنات کیسے تھے، ان کے قبضے میں کیسے تھے، تو اس کا جواب جو ہے آپ قرآن مجید میں تلاش کریں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ سورہ سبا کو پڑھیں، آپ سورہ نمل کو پڑھیں، اور بھی کئی مقامات پر، وہاں پر آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جنات کیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خصوصیت عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو جنات کو ان کے تابع کیا تھا، تو اللہ کے حکم سے ان کے تابع تھے۔ اس قسم کی یہ نہیں تھا کہ یہ دعائیں پڑھتے تھے اور تابع تھے۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ اس دعا کے ذریعے جنات ان کے تابع ہوتے، تو پھر آج بھی کوئی ایسا شخص ہوتا کہ جو اس دعا کو پڑھتا اور جن اس کے تابع ہو جاتے، اسی طرح جس طرح سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے بڑے کام کرتے تھے، ہوا پہ ان کا تخت اڑتا تھا، ظاہر ہے وہ اڑتا تھا، بڑی بڑی دیگیں، اور جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، بڑے بڑے کام وہ کرتے تھے۔ کیا کوئی ہے ایسا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس بھی میں نے اس دعا کا چلہ کیا ہے، اس من گڑت دعا کا چلہ کیا ہے، اور میرے پاس بھی جنات آ گئے ہیں اور میں بھی اس طرح بڑے بڑے کام کر سکتا ہوں؟ یہ سب من گڑت باتیں ہوتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو ان سے بچائیں، الٹا نقصان ہو جاتا ہے اس قسم کے چلے کرنے سے، لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو سڑکوں پر آپ کو لوگ نظر آتے ہیں نا، جو پاگل پھر رہے ہوتے ہیں کپڑے اتارے ہوئے جگہ جگہ پر، یہ ان میں سے کئی پاگل اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جو اس قسم کے چلے کر کے پاگل ہو جاتے ہیں۔ بعض تو ہوتے ہیں نا کہ جو افیم کا عادی ہو گیا، ہیروئن کا، چرس، اس قسم کی چیزوں کے عادی ہو کر پھر وہ پاگل ہو جاتے ہیں۔
بعض کسی اور مسئلے میں، لیکن ان میں ایک بہت بڑی تعداد ان پاگلوں میں ایسی ہوتی ہے کہ جو اس قسم کے جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اس قسم کے چلے کر کے پاگل ہو جاتے ہیں اور پھر سڑکوں پر وہ ننگے پرنگے ہمیں نظر آتے ہیں. اس قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، قرآن کو پڑھیں. کیا دعائے برہتی یا کوئی بھی دعا ہو کیا اس کی پاور قرآن سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ تو آپ قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ قرآن کا چلہ کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کا چلہ کیا ہے؟ کم از کم آپ روزانہ ایک پارے کی تلاوت کریں، کم از کم ایک رکوع ترجمے کے ساتھ آپ روزانہ پڑھیں. اور یہ ایسا چلہ ہے کہ پوری زندگی کا چلہ، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. جو پڑھیں اس پر عمل کریں، اور پھر جو جس پر عمل کریں اس کی دوسروں کو تبلیغ کریں. یہی سب سے بڑا قرآن کا چلہ ہے، اور یہی قرآن مجید کا حق بھی ہے ایک مسلمان پر. بحیثیت مسلمان ہم پر یہ حق ہے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں، سمجھیں، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس پر عمل کریں اور اس کی تبلیغ کریں. ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.